تو اس لیے پرابلم یہ ہے کہ لوگ اردو کا یا ہندی کا ترجمہ پڑھ کر یا انگلش کا ترجمہ پڑھ کر ایک دم اعتراض کرنے لگتے ہیں قرآن کریم پر. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ اگر چاہیں کہ ترجمے کے ذریعے آپ قرآن کے ایکسپرٹ بن جائیں اور دین کے ایکسپرٹ بن جائیں تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس اپنا وقت گزارنا پڑے گا، اس ایکسپرٹ سے پڑھنا پڑے گا، آپ کو مختلف کتابیں اس کے پاس پڑھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ ایکسپرٹیز کلیم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے. سارا علم تو کسی کو نہیں ہے، تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے. لیکن وہ آدمی کہ جس نے 2 دن بھی کسی استاد کے پاس نہ گزارے ہوں اور وہ مختلف ویڈیوز دیکھ کر اور چند ترجمے کی کتابیں پڑھ کر اگر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ مجھے قرآن کا علم ہے اور مجھے حدیث کا علم ہے یا میں مسئلے مسائل جانتا ہوں، تو پھر ایسے لوگ محض دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو ساری باتیں آج میں نے کہی ہیں سورہ انبیاء کے تناظر میں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 2 سلسلے دیے ہیں. ایک تو اپنے کلام کا سلسلہ دیا ہے جو حضرت آدم کے صحیفوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن تک جا کر پہنچتا ہے، اور ایک انبیاء کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. لیکن پھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثوں کا، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے آپ کے وارثوں کا زمانہ پایا ہے. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے وارث کو جانتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں، تو آپ ان علماء سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے. وہ علماء جو سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کنیکٹ ہیں، وہ لوگ کہ جو محض کسی فیم کی وجہ سے دنیا کے اندر مشہور ہو گئے اور حلال کر کے لوگوں کو صرف کنوینئنس لوگوں کو دے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے. ایسے لوگ آپ کے دین کے لٹیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج کے اس 16ویں سیشن میں تفسیر کے انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء جو قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ہے اس پر اور اس کی کچھ آیتوں کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ ایسی باتیں آج سیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوں اور جو ہمیں بعد تک فائدہ دیتی رہیں انشاءاللہ تعالی. قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت بہت اہم ہے. بہت سی چیزیں فوری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے کنیکٹڈ ہیں، ریلیونٹ ہیں، اور بہت سی چیزیں عمومی لگتی ہیں. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے کنیکٹ محسوس کریں، تاکہ جب قرآن کریم ہم پڑھیں تو ہمیں لگے کہ قرآن کریم کی ہر آیت دراصل ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. تو بہرحال آج سورہ انبیاء کے اوپر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ 2-4 چیزیں انشاءاللہ آج کور کریں گے. تو سورہ انبیاء میں پہلی چیز تو یہ سوال کہ کیا انسان قرآن کریم کو یا دین کو عمومی اعتبار سے خود ذاتی مطالعے کی بنیاد پر سیکھ سکتا ہے یا نہیں. یعنی کیا اگر میں چاہوں اور مجھے کوئی عالم بتا دے یا کوئی بھی شخص کہیں انٹرنیٹ پر لکھا ہوا ہو کہ آپ فلاں کتابیں پڑھ لیں، قرآن کریم کا فلاں ترجمہ پڑھ لیجئے، حدیث کی فلاں کتاب پڑھ لیجئے، فقہ میں فلاں کتاب پڑھ لیجئے، اور اس طریقے سے کیا مجھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں، اور کیا یہ میرے لیے اتنا جاننا کافی ہے؟ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے دین کی سمجھ ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جس کے تعلق سے ہم آج گفتگو کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن اس سورت میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر یہ سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر ہے 22. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک بہت عمومی دلیل اور بڑی لاجیکل دلیل دی ہے. انشاءاللہ اس دلیل کے اوپر بھی آج گفتگو کریں گے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے، خود اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ لاجیکل آرگیومنٹ دے رہا ہے. تیسری بات جو ہے وہ آج کی تفسیر میں یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو آج سائنس کنفرم کر رہی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جن لوگوں نے میری اس سے پہلے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ اس میں نے اکثر کہا ہے کہ قرآن کریم کسی سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف نہیں ہے. ہاں وہ کسی سائنسی نظریے کے
خلاف ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کسی سائنسی فیکٹ کے خلاف نہیں ہے۔ تو کچھ آیتیں جو سائنسی فیکٹ کے مطابق ہیں اور کچھ لوگ اس کو صحیح کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان آیتوں کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی وہ یہ کہ کیا ایک انسان دین کو بغیر کسی دوسرے شخص کے، بغیر اپنے استاد کی مدد کے سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بہت مختصر انداز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کے دو سرچشمے اور دو سلسلے پیدا کیے ہیں۔ ایک سلسلہ تو ہے اپنے کلام کا کہ اس نے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، اس نے توریت بھیجی ہے، اس نے زبور بھیجی ہے، اس نے انجیل بھیجی ہے، اور آخر میں اس نے کلام اللہ اور اس سے پہلے بہت سارے صحف صحیفے بھیجے ہیں مختلف انبیاء کے پاس۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس نے صرف کتابیں بھیج دی ہوں، صحیفے بھیج دیے ہوں، صرف اس نے ہولی اسکرپچرز بھیج دیے ہوں اور کوئی شخص یا کوئی انسان نہ بھیجا ہو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی متعین کیے ہیں جو اس کلام کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو لوگوں کو سکھائیں۔ یہ جو دو سلسلے ہیں یہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کے پاس کوئی کلام نازل نہیں ہوا، یعنی ان کے اوپر بھی صحیفے بھیجے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کے پاس بھی وحی آئی، حضرت ابراہیم ہے تو ان کے پاس بھی صحیفے آئے، حضرت موسیٰ ہیں تو ان کو تورات دی گئی، عیسیٰ ہیں تو ان کو انجیل دی گئی، داؤد ہیں تو ان کو زبور دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کی وجہ سے اس بات پر قادر تھا کہ وہ محض کتاب بھیج دیتا، بلکہ ایسا ہوتا کہ لوگ صبح سو کر اٹھتے اور ان کے برابر میں بڑی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہوتی اور ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے تم اس کو کھولو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کر لو۔ ایسا کرنا بہت ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ مشرکین مکہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، اس بات کا چیلنج کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم جیسے ایک انسان کی بات ماننی پڑ رہی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم ہمیں نازل کر دے؟ کیا وجہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے اور آپ پر آ رہا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے، یا ابو جہل کے اوپر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سرداران اور قریش کے بڑے بڑے لیڈران ہیں، ان کو اللہ نے کیوں اگنور کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ پوری سورت کا نام ہے انبیاء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام بغیر انبیاء کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک مثال بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ آج کسی بھی دکان پر چلے جائیے جہاں پر ٹیکسٹ بکس کالجز کی ملتی ہوں، اور وہاں سے آپ مثلا میڈیکل کی کچھ کتابیں خرید لیجئے، اور مثلا آپ نے 12ویں کا ایگزام بھی دے رکھا ہو، مثلا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی بایولوجی بھی مضبوط ہے، آپ کی سائنس بھی تھوڑی بہت ٹھیک ہے، آپ کو بیسک ٹرمز آتی ہیں، اور آپ نے تھوڑی بہت فزکس بھی پڑھ رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے میڈیکل کی وہ کتابیں کھولی اور اس کے بعد ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو کتاب کے ساتھ جو کی آتی ہے آپ نے وہ بھی لے لی، اور اس کی مدد سے آپ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ سمجھ رہے ہیں، تو کیا دنیا آپ کو ڈاکٹر مان لے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ڈاکٹری کا، میڈیکل پریکٹس کا لائسنس ایشو نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کسی کو آپ نے پریکٹس شروع بھی کر دی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اور شمشان گھاٹ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر، تھرڈ ورلڈ جتنی بھی دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹائٹ نہیں ہے، گاؤں میں چلے جائیے آپ، وہاں دیکھیے کہ یہ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے پاس میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے کوئی پریکٹس کا لائسنس نہیں ہے، انہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں گزارا ہے، بلکہ ویسے ہی انہوں نے کہیں کمپاؤنڈر تھے اور اس کے بعد ان کو 2-4 دوائیں لکھنی آ گئی تو انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ تو ایسی جگہوں پر یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ یہ لوگ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک انسان قرآن کریم کو ترجمے کی بنیاد پر سمجھ لے اور یہ کہے کہ بھئی میں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے اور حدیث کو میں نے سمجھ لیا ہے، اور وہ ایسے ایکسپرٹس کو اگنور کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میدان میں ایکسپرٹیز دی ہیں، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا کہ جیسا کہ ایک بغیر لائسنس کا ڈاکٹر لوگوں کو قبرستان بھیج کر قبرستان آباد کرتا ہے، تو اس کا حشر یہی ہونا ہے۔
उस इंसान का भी कि वो लोगों को दोज़ख भेजकर दोज़ख ही आबाद करेगा। देखिए, ये याद रखिए कि इंसान और जानवर में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सी चीजें फितरी तौर पर वो सीखता है। मसलन मछली का जब मछली के अंदर से जब या अंडे से जब मछली निकलेगी तो वो निकलते ही तैरना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है कि अब उसकी माँ उसको तैरना सिखाएगी तो वो तैरेगी, बल्कि वो तैरना शुरू कर देती है। क्यों? इसलिए कि तैरना उसकी अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है। लेकिन अगर कोई इंसान मछली को देखकर ये सोचे कि अगर उसका बच्चा बगैर किसी ट्रेनिंग के और बगैर किसी क्लास के बहुत आसानी के साथ पानी में तैर सकता है, तो फिर इंसान का बच्चा, मेरा बच्चा भी पैदा होते ही वो तैरना सीख सकता है। तो आप अपने बच्चे को पानी के अंदर डाल दे पैदा होते ही, तो और ये सोचें कि ये तैर क्यों नहीं रहा है, ये अपने आप को ये बचा लेगा, ये डूबेगा नहीं, तो ये एक गलत थॉट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें इंसान और जानवरों के दरमियान बड़ा फर्क है। तो इंसान सीखने से सीखता है, सिखाए जाने से सीखता है, और जानवर बहुत सी चीजें माँ के पेट से सीख कर आता है। तो दीन का मामला भी ऐसा ही है। कुरान करीम की एक आयत है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बहुत से लोग इस आयत की वजह से बड़ा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने ये कह दिया कि दीन बहुत आसान है, तो मुझे फिर किसी मौलाना साहब की जरूरत क्यों है दीन को समझने के लिए? दीन को इन लोगों ने इतना मुश्किल क्यों बना दिया? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने दो बातें कही हैं। वो ये कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान करीम को जिक्र के लिए, तज़क्कुर यानी नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है। अच्छा, कुरान करीम से नसीहत कोई भी हासिल कर सकता है, हत्ता कि वो भी हासिल कर सकता है जो कुरान करीम पर ईमान न लाया हो। अगर वो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ लेगा तो नसीहत तो उसको भी हासिल हो जाएगी। कुरान करीम से नसीहत हासिल करना एक चीज है, और कुरान करीम को समझकर और उससे मसाइल को हासिल कर लेना और उस पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लेना, ये दूसरी चीज है। यही लोग गड़बड़ कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं इस आयत की वजह से। वो ये कहते हैं कि जब अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया तो फिर मुझे किसी वास्ते की जरूरत नहीं है, किसी मौलाना की, किसी आलिम की वास्ते की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आप मसलन एक कमरे के अंदर बैठे हुए हों और आपकी खिड़की से रोशनी आ रही है, तो आपका उस रोशनी की वजह से आपका कमरा रोशन हो गया, चूंकि रोशनी खिड़की की वजह से आ रही है। लेकिन उस रोशनी को जिसने आपके कमरे को रोशन किया हुआ है, उसको भी खिड़की के वास्ते की जरूरत है, वो डायरेक्ट नहीं आ रही है। अगर आप खिड़की बंद कर देंगे तो रोशनी कितनी ही बाहर क्यों ना हो, वो आपका कमरा मुनव्वर नहीं करेगी, आपका कमरा रोशन नहीं करेगी। ऐसे ही इंसान को, हर इंसान को, चाहे वो मैं हूं, आप हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर उसको कुरान करीम को और अहादीस को सही तरीके से समझना है तो उसको अफराद का, इंसान का वास्ता लाना बीच में जरूरी है। यहां तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी जो वही मिली है वो बिला वास्ता नहीं मिली है। मसलन आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही कैसे आती थी? हजरत जिब्रील लेकर आते थे, हजरत मूसा के पास जिब्रील लेकर आते थे, ईसा के पास जिब्रील लेकर आते थे। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है उनके पास वही, यही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लेकर आता था। यहां तक कि अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू की तो एक दरख्त को वास्ता बनाया। ये अल्लाह ताला का तरीका है कि वो बिला वास्ता किसी से गुफ्तगू नहीं करता, बिला वास्ता किसी को वही नहीं भेजता, बल्कि वहां पर भी एक दरख्त को वास्ता बनाया गया। क्यों बनाया गया, ये अल्लाह ताला के राज हैं, वही जानता है। लेकिन इससे ये बात समझ में आई कि वास्ते के बगैर अगर आप कोई चीज समझना चाहेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। या यही वजह है कि आप बगैर किसी वास्ते के महज किताबें पढ़कर मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप केमिस्ट नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो फिर ये लोगों के जहन में क्यों हो गया कि हम बगैर किसी आलिम के पास पढ़े हुए हम आलिम दीन बन जाएं और हम दीन के एक्सपर्ट बन जाएं? बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मौलाना हजरात ने ये समझ रखा है कि वो दीन के ऊपर अथॉरिटी है। तो मैं उसका जवाब ये देता हूं कि अगर वो मौलाना हजरात के जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वाकई वो अंबिया के वारिसीन हैं, तो जी हाँ, वो दीन के ऊपर अथॉरिटी है। और अगर वो वैसे ही किसी मदरसे में टहल कर आ गए और महज दाढ़ी और उनके चेहरे के ऊपर है और उनके सर के ऊपर टोपी है, उनको पता वता कुछ नहीं, जो कि इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको तो नहीं कहता हूं, लेकिन जो पढ़े लिखे और बासलाहियत लोग हैं वो अंबिया के वारिस हैं
اور جی ہاں وہ دین کے اوپر اتھارٹی ہیں. جس طریقے سے میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد اور ڈاکٹروں کے پاس رہ کر ایک شخص میڈیکل فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتا ہے, ایسے ہی یہ حضرات بھی میڈیکل فیلڈ اپنی فیلڈ کے اندر اتھارٹی بن جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 سلسلے پیدا کیے ہیں. اچھا, یہاں سے ایک ان لوگوں کی بات کا اور اعتراض کا بھی جواب ہو گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے انکار حدیث کے اوپر گفتگو کی تھی چند دن پہلے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہم نے قرآن کریم کھول کے پڑھ لیا کافی ہے, ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی نازل کیے ہیں, انبیاء بھی بھیجے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو انبیاء کے واسطے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اب اگر آپ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں کتاب اللہ کو نبی کی سنت کے بغیر سمجھ لوں گا, تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا ہے, اور اس سورت کے اندر ان انبیاء کے تذکرے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وہ بندے ہیں کہ جن کو اس نے اپنے فضل سے علم دیا ہے, ان کے واسطے کے بغیر اللہ کے دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ 2 سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے اور اپنے بندوں کا سلسلہ بھی قائم کیا ہوا ہے. اب اس امت کے اندر 2 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو گروپ وہ ہو گیا کہ جس نے یہ سوچا کہ نہیں, ہم یہ جو افراد کا سلسلہ ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو بس کلام کو دیکھیں گے. یہ لوگ کہلائے منکر حدیث, یہ لوگ کہلائے دی قرآنسٹ. حالانکہ جو قرآنسٹ ہے یہ مجھے اس ٹرم کے اوپر سخت اعتراض ہے. منکر حدیث چونکہ انہوں نے انبیاء کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے افراد کے سلسلے کو مضبوط سے پکڑ لیا اور کلام کے سلسلے کو مائنس کر دیا. دونوں طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, تو ہم تو افراد کو دیکھیں گے, ہم تو فلاں عالم کو دیکھیں گے, وہ اس نے جیسا کہہ دیا میں تو اس کی بات مانوں گا, میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. فلاں پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہی آمنا صدقنا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا, حدیث میں کیا لکھا. تو وہ لوگ کہ جو افراد کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور کلام اللہ کے کلام کو اگنور کر دیں, وہ لوگ کہلائے بدعتی. اور جو لوگ کلام کے سلسلے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور افراد کے سلسلے کو مائنس کر دیں, وہ لوگ کہلائے منکر حدیث. اس لیے ایک اچھے اور سچے مسلمان کے لیے اعتدال کا راستہ ضروری ہے کہ وہ کلام کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے اور افراد کے سلسلے کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھے, اور افراد کے ذریعے یعنی اللہ کے متعین کردہ جو افراد ہیں, چاہے وہ انبیاء ہوں, انبیاء کے بعد صحابہ ہوں, صحابہ کے بعد تابعین ہوں, تابعین کے بعد تبع تابعین ہوں, انہی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر وہ کلام کو سمجھے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اور اس کے بعد وہ جو 2-3 پوائنٹس میں نے شروع میں ذکر کیے تھے وہ ذکر کرتا ہوں اور آج کا انشاءاللہ سیشن ختم. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا ایک آپ کے گاؤں میں بغیر لائسنس کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ کو نزلہ ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں, آپ کو بخار ہوتا ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں, کسی کو کھانسی ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ دوا دیتا ہے نزلے کی, اس کو معلوم ہے دوا, اس نے نزلے کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے, بخار کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے, کھانسی کی دوا دی آپ ٹھیک ہو گئے, 2-4 اور چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس نے اس کی دوا دی. تو اس طریقے سے 10-15 لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر شفایاب ہو گئے. اب آپ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, 10 لوگ ہمارے گاؤں کے بیمار ہوئے اور 10 کے 10 کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر شفا دی, تو یقیناً اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ ایکسپرٹ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شخص کو مثلاً بڑی بیماری ہوئی, اس کو کوئی کینسر ہوا اور وہ اس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے تشخیص غلط کی اور کہا کہ نہیں آپ کو تو ویسے ہی وائرل ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بخار کی اس کو دوا دیتا رہا یہاں تک کہ جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ بڑے ہسپتال میں گیا وہ شخص اور اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کہ کینسر آخری سٹیج میں ہے. اب آپ اس ڈاکٹر کو روئیں گے یا اپنی قسمت کو روئیں گے کہ اگر آپ پہلے کہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا علاج بر وقت ہو جاتا, لیکن آپ گلی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے اور وہ آپ کو دوا دیتا رہا, آپ سمجھے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں لیکن آپ محفوظ ہاتھوں میں نہیں تھے. بالکل ایسے ہی وہ لوگ کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی سند سے وابستہ ہوئے, بغیر کسی سلسلے سے وابستہ ہوئے, جو سلسلہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتا ہو, لوگوں کو دین کے نام پر جو دین کے نام پر چورن بیچ رہے ہوں,
ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بات صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کی 2 باتیں صحیح ہو سکتا ہے ان کی 10 باتیں صحیح ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 باتیں صحیح ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان ان کے اوپر اندھا اعتقاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اتنی تاخیر اتنی ہو جائے گی کہ جب کینسر اپنے لاسٹ اسٹیج پر ہوگا اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پھر رجوع کا اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس لیے آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، صرف انہی لوگوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیجئے کہ جو کسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ سب لوگ عقل مند ہیں، خود اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا ذہن صرف حلال کرنے میں، لوگوں کی جو بھی چیزیں حلال 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 اس چیز میں چلتا ہو، اس کا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سورہ انبیاء کا جو اوور آل ایک اسٹرکچر ہے۔ اب آئیے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ، ایک سے زیادہ ہوتے، 2 ہوتے، 5 ہوتے، 10 ہوتے مثلا، تو آسمان اور زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، لہذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، بہت آسان الفاظ میں، ہر ایک کوئی دلیل سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کو لاجیکلی بتاتا ہوں، حالانکہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر لاجک ایڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اس کائنات کے 2 خدا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ، اس کائنات کے 2 خدا ہیں۔ اب ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، تو ایک خدا یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ آج 5 بجے اٹھ جائے اپنے بستر پر سے صبح میں۔ دوسرا خدا یہ چاہتا ہے کہ نہیں، وہ 5 بجے نہ اٹھے بلکہ وہ 6 بجے اٹھے۔ تو اب یہاں 3 آپشنز ہیں۔ ایک خدا نے چاہا کہ عبداللہ 5 بجے بیدار ہو صبح میں، اور دوسرے نے چاہا کہ عبداللہ 5 بجے بیدار نہ ہو بلکہ بعد میں بیدار ہو، مثلا وہ 7 بجے 6 بجے بیدار ہو۔ دونوں کی دونوں کا جو ارادہ ہے دونوں خداؤں کا، وہ کانٹرڈکٹری ہے۔ اب یہاں پر 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ دونوں کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ عبداللہ 5 بجے بھی اٹھ جائے اور 6 بجے بھی اٹھ جائے؟ بھئی یا تو وہ 5 بجے اٹھے گا یا 6 بجے اٹھے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ دونوں کے ارادے ایک ہی وقت میں پورے ہو جائیں، لہذا پہلا جو آپشن ہے وہ گیا۔ اچھا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کا ارادہ پورا نہ ہو، کہ نہ وہ 5 بجے اٹھے نہ وہ 6 بجے اٹھے، وہ بالکل نہ اٹھے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بہتر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، چونکہ 5 اور 6 کے علاوہ دوسرے ٹائمز کا بھی آپشن ہے۔ عبداللہ کا موومنٹ اور اس کا اسٹل ہونا، یہ آپ ایگزامپل لیجئے۔ عبداللہ کے بارے میں ایک خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موومنٹ کرے، اور دوسرے خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بالکل بغیر کسی موومنٹ کے بیٹھا رہے، جامد اسٹل بیٹھا رہے۔ تو اب یا تو دونوں خداؤں کی مراد پوری ہوگی، تو یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ عبداللہ یا تو ہلے گا یا نہیں ہلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہلے بھی اور نہ بھی ہلے۔ یا دوسرا جو آپشن ہے کہ دونوں خداؤں کی مراد پوری نہ ہو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تو عبداللہ ہلے اور نہ ہی بغیر ہلے بیٹھا رہے؟ بھئی یا تو موومنٹ ہوگا یا ایک آدمی بغیر موومنٹ کے ہوگا، یعنی نہ تو موومنٹ ہو اور نہ ہی سکون ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا آپشن بھی غائب ہو گیا۔ اب تیسرا آپشن بچا کہ ایک خدا کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے خدا کا ارادہ پورا نہ ہو۔ مثلا جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ ہلے، اس خدا کی مراد پوری ہو اور عبداللہ ہلے، اور جو خدا چاہ رہا ہے کہ عبداللہ نہ ہلے، اس کی مراد پوری نہ ہو۔
لہٰذا جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا عاجز ہوا. عاجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کہتے ہیں انکیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ، یعنی جو کسی کام کو نہ کر پائے، تو وہ خدا عاجز ہوا. اور جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ خدا قادر ہوا. اب جو خدا عاجز ہوا پھر وہ خدا کیسا؟ خدا تو عاجز ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو قادر ہے. لہذا جس خدا کی مراد پوری ہوئی وہ ہی اکیلا خدا کہلائے گا، اور جس خدا کی مراد پوری نہیں ہوئی وہ خدا نہیں کہلائے گا. ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان الفاظ میں جو دلیل دی وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. میں نے آپ کو عبداللہ کی مثال دی کہ اس کے ہلنے نہ ہلنے میں ہی اختلاف ہو جاتا. یا مثلا آپ پوری کائنات کی مثال لے لیجئے کہ ایک خدا چاہتا کہ کائنات کو وہ آج تباہ کر دے، آج ہی قیامت قائم ہو جائے، اور دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں آج قائم نہ ہو بلکہ آج سے 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد قیامت آئے. تو دونوں کا ارادہ پورا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کا ارادہ پورا نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس ایک کا ارادہ پورا ہو اور دوسرے کا نہ ہو یہی ممکن ہے. تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا، اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو وہ عاجز، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلیل دی ہے. تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت کے، ایک خدا کے قائل ہیں، دراصل وہی ریشنل ہیں، وہی لاجیکل ہیں. انہی کا جو اپروچ ہے وہ لاجیکل ہے، ساؤنڈ ہے. اور جو لوگ ایک سے زائد خدا کو مانتے ہیں، چاہے وہ 10 خدا کو مانے کہ 10 لاکھ کو یا 33 کروڑ خداؤں کو مانے، ان کا جو بلیف ہے وہ ریشنل اور لاجیکل اور منطقی نہیں ہے. اب آئیے آگے چند آیتوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفکلی بہت سے لوگ ان آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں پاتے. آیت نمبر یہ ہے آیت نمبر 30. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بگ بینگ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن سب نے سنا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سو نے سنا ہوگا، بہت سو نے نہیں سنا. لیکن آپ میں سے ہر ایک نے آسمان اور زمین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. زمین کو تو دیکھ بھی رکھا ہے، اور جس خلا کو ہم دیکھتے ہیں نیلا، بہرحال اس کو بہت سے لوگ آسمان کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آسمان اور زمین کے تعلق سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بگ بینگ کے بارے میں کچھ لوگوں نے سنا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا. تو اب اللہ تعالیٰ بگ بینگ کے بارے میں اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. کانتا رتقا ففتقناہما. یہ ہے بگ بینگ. اس کائنات کا آغاز آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے، 14 بلین ایئرز پہلے ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا. اس دھماکے کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے. یہ بگ بینگ تھیوری 1929 یا 1930 کے آس پاس سائنٹسٹ نے اس کو اختیار کیا، اور آج تقریباً یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے، یہ ایک تھیوری نہیں رہ گئی. تو بہرحال یہ ایک دھماکے کے ذریعے یہ کائنات کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ اسی دھماکے کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں بگ بینگ کا ذکر تو نہیں ہے، اس آیت میں تو آسمان اور زمین کے بند ہونے کا ذکر ہے. تو اس کا جواب یہی ہے، میں نے جو بھی کہا کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی نے آسمان اور زمین کے بارے میں سنا ہے، لیکن آپ میں سے ہر ایک آدمی نے بگ بینگ کے بارے میں نہیں سنا. بگ بینگ کے بارے میں اس نے سنا ہے جس نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہوئی ہے، یہ اس نے نیشنل جیوگرافی کے اوپر کچھ چینلز کچھ ایپیسوڈز دیکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک عام صحرا نشین ہے، جو کسی گاؤں میں رہتا ہے، وہ شخص بگ بینگ سے واقف نہیں ہے. وہ تو آسمان اور زمین کو جانتا ہے. تو شہر میں رہنے والا اور پڑھا لکھا وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے. گاؤں میں رہنے والا دیہاتی وہ بھی آسمان اور زمین کو جانتا ہے. قرآن کریم صرف شہریوں کے لیے نہیں ہے اور وہ صرف سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر انسان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لینگویج کا استعمال کیا ہے جس کو ہر ایک انسان سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ سب چیزیں سنگولیرٹی لیول پر تھی. سنگولیرٹی لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ ہو اور ایک دم
وہاں دھماکہ ایکسپلوژن ہو اور یہ کائنات وجود میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس سنگولیرٹی لیول کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ کانتا رتقن، کہ یہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی اس سنگولیرٹی لیول پر تھے، نہیں تھے. ففتقناہما، اور ہم نے ایک ایکسپلوژن کے ذریعے ان کو نکال باہر کیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جو بایولوجی بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے. آج کی جو ماڈرن بایولوجی اور سائنس ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ہر جاندار کا جو بنیادی سیل ہے، جرثومہ ہے کہ جس سے وہ بنا ہے سیل، اس سیل کو کہتے ہیں سائٹوپلازم. اور سائٹوپلازم کے اندر 80% پانی ہوتا ہے، 80% پانی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہ سائٹوپلازم ہر جاندار کے اندر ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ شیر کے اندر بھی ہے، وہ چیتے کے اندر بھی ہے، وہ کیڑے کے اندر بھی ہے، وہ سانپ اور بچھو کے اندر بھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. دیکھیے سائٹوپلازم جو ہے یہ اس کی ڈسکوری تو آج کی ہے، آج سے چند سال پہلے اس کی ڈسکوری ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے ڈسکوری ہوئی ہوگی. لیکن قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہو رہا ہے، اس ماحول میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہاں تو صرف بے پڑھے لکھے لوگ بسا کرتے تھے. اس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا. جو یہودی پڑھے لکھے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ سائٹوپلازم چیز نام کی کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے. اس کے باوجود قرآن نے اس سائنٹیفک حقیقت کو بیان کیا آج سے اتنے 100 سال پہلے، اور آج سائنس اس کی تصدیق ہی کر رہی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی. تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ افلا یؤمنون، کہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کیا ان کو یہ اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ سائنس سے ہے. لیکن میں نے ابھی کہا کہ قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے تو مطابق ہے، لیکن سائنٹیفک تھیوریز کے مطابق ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلی آیت 31 وجعلنا، اس آیت کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے اور اس اعتراض کے بعد انشاءاللہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، یعنی لوگوں کو لے کر زمین ہلنے نہ پائے. یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے. رواسیہ کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے کیل کے لیے. اچھا، کیل جب آپ کسی لکڑی میں یا دیوار میں ٹھوکیں گے تو وہ یعنی اس طریقے سے کہ کیل پہلے سے دیوار میں نہیں تھی، اب آپ نے اس میں ٹھوکا تو وہ چلی گئی اندر، اب وہ دیوار کا یا لکڑی کا حصہ بن گئی. لیکن وہ پہلے سے اس لکڑی میں موجود نہیں تھی، پہلے سے اس دیوار میں موجود نہیں تھی، بلکہ باہر سے اس کو اندر داخل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل بنایا. تو کیا زمین کے اوپر پہاڑ کہیں باہر سے لا کر ٹھوکے گئے ہیں؟ اگر آپ اس کا اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو یہ بڑا سخت اور قابل اعتراض بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جیولوجی تھوڑی سی جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنے، بلکہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے، مثلا 2 پلیٹیں ہیں زمین کی، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. اب جو مضبوط پلیٹ ہوگی وہ تو نیچے چلی جائے گی اور جو کمزور پلیٹ ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی، اور یہ جو اوپر گئی ہے اسی سے پہاڑ بنتا ہے، اور جو نیچے گئی ہے وہ بہت نیچے، مثلا اگر پہاڑ سمجھ لیجئے کہ 3 کلومیٹر اونچا ہے تو 30 کلومیٹر نیچے وہ ٹیکٹونک پلیٹ گئی ہے. اس طریقے سے پہاڑ بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے باہر سے لا کر زمین میں گاڑ دیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مثلا فرش بچھا ہوا ہے، اس فرش کا تاکہ وہ اڑنے نہ پائے تو آپ اس کے اوپر کیلے ٹھوک دیں، ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ یہ کیوں کہا کہ ہم نے زمین کے اندر رواسی یعنی پہاڑوں کو کیل کے طور پر گاڑا ہے؟ ایسا کیوں کہا؟
ये कुरान करीम के ऊपर एक एतराज होता है। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जो लफ्ज रवासी इस्तेमाल किया है यानी कील, ये दरअसल तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी कुरान करीम ने इसमें ये लफ्ज इस्तेमाल करके ये पहाड़ों का जो फंक्शन है वो बयान किया है। वो फंक्शन क्या है? आगे आ रहा है अन तमीद बिहिम, अगर पहाड़ों को जमीन से हटा दिया जाए, पहाड़ खत्म कर दिए जाए, तो क्या होगा? जमीन के ऊपर खतरनाक जलजले आएंगे और इतने जलजले आएंगे कि इंसानियत बाकी नहीं रह पाएगी। अन तमीद बिहिम, कुरान खुद ये कह रहा है कि ताकि जमीन उन्हें लेकर हिलने न पाए। जमीन कैसे हिलती है? जब जलजले आते हैं। तो अगर पहाड़ हट जाए तो जलजले आने लगेंगे, और जलजले आने लगेंगे तो लोग बाकी नहीं रह पाएंगे। तो जिस तरीके से एक फर्श, ये महज एक तशबीह है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, जिस तरीके से एक फर्श को इस तरीके से बिछाया जाता है कि वो न हिले, ऐसे ही अल्लाह ताला ने जमीन में इस तरीके से इंतजाम किया हुआ है कि जमीन में इतने जबरदस्त जलजले ना आए कि इंसानियत खत्म हो जाए। थोड़े बहुत जलजले आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इतने जलजले ना आए कि इंसानियत खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने तशबीह के तौर पर, इस्तिआरे के तौर पर, मेटाफोरिकली अल्लाह ताला ने लफ्ज रवासी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पहाड़ को कहीं से लाकर गाड़ा गया है, बल्कि मसलन आप अगर जियोलॉजी की कोई टेक्स्ट बुक खोलें और उसके अंदर आप पहाड़ का एक वो देखें, एक चार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ ऊपर को जा रहा है और जितना पहाड़ ऊंचाई पर है उससे 5 से 10 गुना वो नीचे है। तो आपको चार्ट देखकर ऐसा लगेगा गोया कि उस पहाड़ को गाड़ा गया है जमीन के अंदर, हालांकि वो गड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा लगेगा। तो इस लगने को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है रवासी के जरिए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पहाड़ को कहीं से लाकर जमीन में गाड़ दिया गया, बल्कि पहाड़ का जो फॉर्मेशन है उसका तरीका यही है कि दो जो प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, वो एक दूसरे से टकराती हैं और इस तरीके से पहाड़ बनते हैं। वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। बहुत से लोग हंसते हैं जब लफ्ज समा कुरान करीम के अंदर आता है, और उनको प्रॉब्लम यही है कि अरे कुरान में इतनी गलतियां निकालो कि ये साबित हो जाए कि अल्लाह का कलाम नहीं है। ये लोग आखिरी सांस तक के रहती दुनिया तक की कोशिश करेंगे, कुरान करीम में गलती नहीं निकाल सकते। हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। अब ये लोग कुरान पर एतराज इसलिए इस तरह करते हैं कि भाई आसमान से मुराद क्या है? ये जो नीला दिन में और रात में हमें काला नजर आता है, क्या ये आसमान है? ये तो छत नहीं हो सकती, चूंकि ये तो खला है। तो इसको अल्लाह ताला ने छत कैसे कह दिया? ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्लंडर है। इस बुनियाद पर हम कुरान करीम को हक कैसे मान लें? इसका जवाब यह है कि कुरान ने लफ्ज समा जो इस्तेमाल किया है वो ऊंची चीज के लिए इस्तेमाल किया है। जो भी चीज ऊंचाई पर हो उसको कुरान ने अस्समा कहा है। यहां तक के बादलों को भी अस्समा कहा। ये तो उर्दू में आसमान, हम जो हमें नीला नजर आता है खला, उसको हम आसमान उर्दू में बोलते हैं। कुरान करीम ने लफ्ज समा बादलों के लिए भी इस्तेमाल किया, क्योंकि बादल ऊंचाई पर होते हैं। बादल हमारे पैर में नहीं है बल्कि हमारे सरों के ऊपर है। यहां तक के छत के लिए, घर की छत के लिए भी कुरान में लफ्ज समा इस्तेमाल हुआ है। अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने एक महफूज छत बतौर आसमान के हमें दी है। वो महफूज छत क्या है कि जिसको अल्लाह ताला आसमान कह रहा है? आपने अगर थोड़ी बहुत भी अगर लोगों को नॉलेज है और नहीं है तो बहुत आसानी के साथ आप गूगल कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो 7 लेयर्स हैं कि जिसमें ओजोन भी आती है, ये वो महफूज छत है कि अगर ये लेयर्स ना हो तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या इसी तरीके से एक्स रेज हैं, ये इंसान को और इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं सबको जलाकर भस्म कर दें। लेकिन ये जो लेयर्स अल्लाह ताला ने इस एटमॉस्फेयर में बनाई हैं 7 लेयर्स, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरज की जो शुआएं हैं वो भी छनकर आती हैं और महफूज शुआएं हम तक पहुंचती हैं, और जो गैर महफूज और नुकसानदा शुआएं हैं वो टकराकर वापस चली जाती हैं। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो टकराकर वापस चली जाती हैं, जो महफूज रेज हैं वही यहाँ पर आती हैं, फिल्टर होकर आती हैं। तो अल्लाह ताला उन 7 लेयर्स के बारे में ये कहता है कि हमने आसमान को, यानी जो ऊंचाई पर जो चीज है, हमने महफूज छत बनाया। अगर वो 7 लेयर्स ना होते तो तुम कभी भी हिफाजत के साथ दुनिया में सांस नहीं ले सकते थे। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि लोग उर्दू का या हिंदी का तर्जुमा पढ़कर या इंग्लिश का तर्जुमा पढ़कर एकदम एतराज करने लगते हैं कुरान करीम पर। ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप अगर चाहें कि तर्जुमे के जरिए आप कुरान के एक्सपर्ट बन जाएं
اور دین کے ایکسپرٹ بن جائیں تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس اپنا وقت گزارنا پڑے گا، اس ایکسپرٹ سے پڑھنا پڑے گا، آپ کو مختلف کتابیں اس کے پاس پڑھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ ایکسپرٹیز کلیم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے. سارا علم تو کسی کو نہیں ہے، تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے. لیکن وہ آدمی کہ جس نے 2 دن بھی کسی استاد کے پاس نہ گزارے ہوں اور وہ مختلف ویڈیوز دیکھ کر اور چند ترجمے کی کتابیں پڑھ کر اگر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ مجھے قرآن کا علم ہے اور مجھے حدیث کا علم ہے یا میں مسئلے مسائل جانتا ہوں، تو پھر ایسے لوگ محض دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں. یہ جو ساری باتیں آج میں نے کہی ہیں سورہ انبیاء کے تناظر میں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 2 سلسلے دیے ہیں. ایک تو اپنے کلام کا سلسلہ دیا ہے جو حضرت آدم کے صحیفوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن تک جا کر پہنچتا ہے، اور ایک انبیاء کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. لیکن پھر حضرت نبی کریم علیہ السلام سے ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے وارثوں کا، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے آپ کے وارثوں کا زمانہ پایا ہے. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے وارث کو جانتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں، تو آپ ان علماء سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے. وہ علماء جو سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کنیکٹ ہیں، وہ لوگ کہ جو محض کسی فیم کی وجہ سے دنیا کے اندر مشہور ہو گئے اور حلال کر کے لوگوں کو صرف کنوینئنس لوگوں کو دے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے. ایسے لوگ آپ کے دین کے لٹے